بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ 16 سال کی لڑکی کب سے اس گلی میں کھڑی تھی۔ ابھی ابھی ایک شخص اپنے گھر کا ڈسٹ بن خالی کر کے گیا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے روانہ ہوا، وہ پھرتی سے اس کچرے کے ڈھیر کی طرف آئی تھی۔ کچرا ٹٹول ٹٹول کر اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ نیلی آنکھوں والی وہ سفید رنگت کی لڑکی بھوک سے بےتاب تھی۔ اس کچرے میں سے وہ کوئی کھانے کی چیز تلاش کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ ایک باسی ڈبل روٹی کا ٹکڑا لگا۔ وہ بھوک سے نڈھال تھی، اسے یہی کسی مال غنیمت سے کم نہ لگا تھا۔ ابھی وہ اسے منہ میں رکھنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا جھپٹ لیا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا تھا۔ کالی آنکھوں سے گھورتا وہ نوجوان اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ جانتی تھی کہ وہ ایک غریب بھکارن کی بیٹی ہے۔ لوگ اسے ہر جگہ سے بھگا دیا کرتے تھے۔ پھر یہ تو کچرے کا ڈھیر تھا۔ لڑکے نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ وہ معصوم لڑکی بری طرح گھبرا گئی۔ دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے اس سے ایسا کیا جرم ہو گیا ہے جس کی اسے سزا ملنے والی ہے۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وہ اجنبی اس کی قسمت بدلنے والا تھا۔ اس چھوٹی سی 16 سالہ معصوم لڑکی کا نام زینہ تھا۔ وہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ بڑی مشکل سے ماں باپ اسے پال رہے تھے، کیونکہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا۔ یوں ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پال رہی تھی، ساتھ ہی اپنی اکلوتی بیٹی کو وہ دنیا جہان کی خوشیاں دینا چاہتی تھی۔ لیکن اچانک ہی اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ شاید معذور بن کر وہ اپنے آپ کو ایک بیکار آدمی سمجھنے لگا تھا۔ یوں اس اکیلی عورت کے اوپر اپنی اس معصوم بیٹی کی ذمہ داری آ گئی۔ پھر بھی جیسے تیسے کر کے وہ اسے پالنے پوسنے لگی۔ لیکن ایک دن جس بنگلے میں وہ کام کرتی تھی، سیڑھیوں کی صفائی کرتے ہوئے اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گرتے ہی مر گئی۔ زینہ کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ پہلے باپ کا سایہ ہٹا، اس کے بعد ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب محلے کے رہنے والے مرد اسے بھوکی نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک عورت نے اپنے بڈھے بیٹے کی شادی اس سے کرنا چاہی۔ وہ اس بڈھے کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ کم عمر معصوم لڑکی تھی، دنیا کے چہرے نہیں پہچانتی تھی۔ یوں اسی رات گھر سے بھاگ کر انجانے علاقے میں آ گئی۔ مسلسل 3 دن کی خواری کے بعد اس کی حالت کسی بھکارن سے کم نہیں ہو رہی تھی۔ بھوک لگی تو سڑکوں پر مانگنا شروع کر دیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ یوں سڑکوں پر رلنے والی ہے۔ جہاں بھی جاتی لوگ اس کے وجود کو بھنبوڑنے والی نظروں سے دیکھتے۔ وہ بڑی ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ویسے بھی ماں کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی، اس کے اوپر تو چھت بھی نہ تھی۔ 3 دن تک سڑکوں پر بے یار و مددگار پھرتی رہی۔ جہاں بھی جاتی لوگ اسے بھکارن ہی سمجھ رہے تھے، اسی لیے اب وہ گھروں کے دروازے پر مانگنے لگی۔ پھر رات ہوتے ہی ایک فقیرنی کے پاس اس کی کٹیا میں چلی جاتی۔ وہ فقیرنی مہربان طبیعت کی مالک تھی۔ اسے بے سہارا لڑکی سمجھ کر وہ اسے اپنے پاس سونے کی اجازت دے دیتی تھی۔ ایک دن وہ پورا دن پھرتی رہی، لیکن کسی نے بھی اسے بھیک نہ دی۔ جب ہی مجبور ہو کر وہ کچرے میں سے کھانے کی چیز ڈھونڈنے لگی۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی کہ وہ چند پیسوں سے کھانا ہی کھا لیتی۔ ابھی وہ کچرے میں سے اٹھائی ڈبل روٹی کھانے ہی والی تھی جب اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے اسے لے کر نیچے پھینک دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک انجانی جگہ پر جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لمبا چوڑا نظر آنے والا وہ شخص کون ہے، لیکن دنیا کے بہت سے روپ دیکھے تھے، اسی لیے بری طرح خوف زدہ تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اس علاقے سے بہت دور چلا آیا تھا۔ پھر اس نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا، اس گھر میں میری بوڑھی ماں رہتی ہے، اس کی دن رات خدمت کرنا، بدلے میں تمہیں روٹی دوں گا۔ زینہ کی خوف سے بری حالت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے یا اس کی ماں کے ساتھ اور کون اس گھر میں موجود ہے، لیکن اسے اس شخص سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی اندر آئی، پھر چارپائی پر لیٹی بڑھیا کو دیکھ کر بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اتنی ڈراؤنی تھی کہ کوئی مضبوط دل کا مالک ہو تب بھی اسے دیکھ کر ڈر جائے۔ لمبے لمبے دانتوں اور خوفناک آنکھوں والی وہ بڑھیا بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنے پیچھے کھڑے جوان شخص کو دیکھا۔ وہ اس بڑھیا سے کہنے لگا، تیری خدمت کے لیے اس لڑکی کو لے کر آیا ہوں۔ تو چاہتی تھی نا کوئی آدم زادی تیرے آس پاس موجود رہے، دیکھ تو کس قدر خوبصورت لڑکی ہے، اس بوسیدہ سے گھر میں 4 چاند لگا دے گی۔ وہ بہت ڈراؤنے لہجے میں اسے کہہ رہا تھا۔
زینہ کو اس بڑھیا کے پاس چھوڑ کر وہ اس گھر سے چلا گیا۔ بڑھیا نے اشارے سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، پھر کہنے لگی چل لڑکی میری ٹانگیں دبا۔ اب زینہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی، لیکن یہ کیا، اس کی ٹانگوں پر تو سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ گوشت کا نام و نشان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں زینہ کی ہاتھوں میں چبھنے لگی۔ تبھی بڑھیا نے اچانک اپنا پنجہ نما ہاتھ اٹھایا اور زینہ کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ خوف سے اس کا دل کانپنے لگا۔ تبھی بڑھیا اسے کہنے لگی، میں تمہارے جیسی خوبصورتی پانا چاہتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ اسے بڑی لالچی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ ڈر گئی، وہاں سے کھڑی ہو گئی، سوچا کہ یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، اس طرح ان دونوں ڈراؤنے ماں بیٹے سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ دروازے تک آئی، لیکن آسان خطا ہو گئے جب دروازے میں کھڑے لمبے چوڑے وجود کو دیکھا۔ وہ بڑی خوفناک نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، پھر غصے سے کہنے لگا، لڑکی کیا تمہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں چاہیے؟ یہ دیکھو تم اپنا لباس کس قدر بوسیدہ اور پھٹا پرانا ہے، میں تمہیں پہننے کے لیے ریشمی کپڑے دوں گا جو تمہارے حسن کو 4 چاند لگا دیں گے۔ تم یہاں پر عیش کرو گی، اگر میری ماں کے ساتھ بنا کر رکھو گی تو وہ تمہیں شہزادی بنا دے گی۔ بولو اپنی زندگی کسی شہزادی کی طرح گزارنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اس کا مضبوط لہجہ سن کر زینہ کو اس کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ وہ اس گھر کو چاروں طرف سے دیکھنے لگی۔ 4 کمروں کا بنا ہوا یہ گھر عجیب ویران اور اداسی لیے ہوئے تھا۔ 2 کمروں کے دروازوں پر بڑا سا تالا لگا تھا، جبکہ 2 کمرے کھلے پڑے تھے۔ کمرے کا اجاڑ پن اور ویرانی بتاتی تھی کہ یہاں سالوں سے صفائی نہیں کی گئی تھی۔ یہ آبادی سے بہت دور ایک ویران جگہ پر واقع گھر تھا۔ رات کو تو اس گھر میں اور بھی ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس خوفناک بڑھیا کے پاس بیٹھنا بھی تو آسان کام نہ تھا، جب وہ اپنی اس لالچی نگاہوں سے اسے گھورتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے۔ بڑھیا اتنی عمر کی تھی، وہ اس جیسی خوبصورت کیسے ہو سکتی تھی؟ بھلے ہی وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ نے اسے حسن کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے ماں کے بغیر یہ چند دن اس نے کاٹے تھے۔ لوگوں سے اپنی عزت بچا بچا کر تھک گئی تھی، ورنہ ہر کوئی اسے بھوکی نظروں سے دیکھتا تھا، کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب رات گہری ہو چکی تھی، اسے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ وہ اس بڑھیا کے خوف سے باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ صحن میں موجود درخت کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ ایک طرف کو پڑتا درخت کا سایہ بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اچانک ہی وہ بڑھیا اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خالی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ پھر وہ اس کمرے میں ایک چھوٹی سی ہنڈیا لے کر باہر نکلی تھی۔ وہ حیرت کا بت بنی اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی صحن میں آ کر بیٹھی، پھر اس نے ہنڈیا زمین پر رکھی اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ پنجے نما ہاتھوں سے زمین کھودتی وہ بالکل پاگل عورت لگ رہی تھی۔ زینہ ہر حال میں اس گھر سے فرار ہونا چاہتی تھی، لیکن جب بھی فرار ہونے کی کوشش کرتی، وہ عجیب پاگل انسان دروازے میں کھڑا دکھائی دیتا۔ ابھی اس نے چھوٹا سا گڈھا ہی کھودا تھا کہ اچانک اس کا وہ پاگل بیٹا سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، اماں تو نے پھر سے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہاری یہ حالت اسی وجہ سے ایسی ہے، پھر بھی ایسے کام کرنے سے باز نہیں آتی۔ اب وہ اسے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ پھر زینہ کے سر پر کھڑا ہو کر غصے سے چیخنے لگا، تمہیں میں اس گھر میں اپنی ماں کی خدمت کے لیے لایا ہوں، پھر تم نے اسے کمرے سے باہر کیوں آنے دیا؟ زینہ اس کے چیخنے سے گھبرا گئی، پھر منمناتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے روٹی دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن دیکھو میں کتنی بھوکی ہوں، تم نے ابھی تک مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ باہر نکلا تو ہاتھوں میں ایک کھانے کی ٹرے تھی۔ اس ٹرے میں رکھے ہوئے کھانے کی خوشبو اس کی بھوک کو بڑھا گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارا کھانا چٹ کر گئی۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ اس بھوک نے ہی تو آج اسے اس حال میں پہنچایا ہوا تھا۔ حقیقت بات تو یہ تھی کہ آج تک اس نے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ پھر ڈرتے ڈرتے اس خوفناک آدمی سے کہنے لگی، یہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، یہ اماں کے ہاتھ کا کھانا ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ بظاہر شکل سے بھیانک دکھنے والی اس عورت نے بہت لذیذ کھانا بنایا تھا۔
کھانا کھا کر جیسے اس کے اندر توانائی بھر گئی تھی۔ پھر وہ بڑھیا کے کمرے میں گئی اور اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ حالانکہ سوائے ہڈیوں کے اس کی ٹانگوں میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ پھر بڑھیا اسے کہنے لگی، کیا تم ایسا لذیذ کھانا روزانہ کھانا چاہتی ہو؟ اس نے فوراً سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، وہ بڑے پراسرار انداز میں زینہ سے کہہ رہی تھی۔ میں اپنے بڑھاپے سے تنگ آ گئی ہوں، میں تمہاری طرح خوبصورت جوان بننا چاہتی ہوں۔ تم اپنی خوبصورتی اور جوانی مجھے دے دو، بدلے میں تمہاری زندگی بدل دوں گی، تم ایک شہزادی بن جاؤ گی۔ وہ بڑھیا اسے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ شہزادی تو بن جائے گی، لیکن ایک بوڑھی شہزادی۔ پھر وہ من ہی من میں مسکرائی تھی۔ اپنے بڑھاپے کا سوچ کر اسے کوئی دکھ نہیں ہوا تھا، لیکن جب اسے یہ خیال آیا کہ اسے روزانہ اتنا لذیذ کھانا ملے گا تو دل خود بخود خوش ہو گیا تھا۔ اب اس نے اس بڑھیا کے ساتھ سودا کر لیا تھا۔ وہ کھانے کے بدلے میں اسے اپنی خوبصورتی اور جوانی دینے والی تھی، لیکن بڑھیا نے چالاکی کی اور اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتائے گی، حتیٰ کہ اس کے جوان بیٹے کو بھی نہیں، جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ زینہ نے اس بڑھیا کے ساتھ دوستانہ کر لیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات ماننے لگی۔ پھر اس سے پوچھا کہ مجھے اپنی اس خوبصورتی اور جوانی دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ بڑھیا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگی، رات کے 12 بجے تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وہ حیران رہ گئی، اس گھر میں تو گھڑی ہی نہ تھی، پھر کیسے پتہ چلے گا کہ رات کے 12 بج چکے ہیں؟ لیکن جب باہر آئی تو گھر میں پھیلا ہیبت ناک سناٹا اور اندھیرا دیکھا تو خود بخود اندازہ ہو گیا کہ رات بہت گہری ہو چکی ہے۔ آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے اس گھر میں نہ تو آس پڑوس سے کوئی آواز آتی تھی، نہ ہی گلی میں کسی انسان کے چلنے کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ اور پھر اس بڑھیا کا پاگل بیٹا تو زینہ کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اس نے باہر کی دنیا کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک ہی آسمان پر چاند نظر آیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے، کیونکہ سفید روشنی میں نہایا ہوا وہ چاند بہت دلکش لگ رہا تھا۔ زینہ اس گھر کے صحن میں کھڑی چاند کو غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی وہ نوجوان اندر آیا۔ چاند کی روشنی میں وہ کھڑی کسی دلکش شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نوجوان زینہ کو دیکھنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا، پھر حیران رہ گیا جب اس نے اپنی بوڑھی ماں کے کمرے سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ آج پھر اس کی ماں وہ کام کر رہی تھی جس کام سے وہ ہمیشہ منع کرتا آیا تھا۔ وہ آخر ایسی کوشش بار بار کیوں کرتی تھی؟ اس بار پھر اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے لڑکی کے ذہن پر دھوکے سے اپنے اثرات چھوڑ دیے ہیں۔ وہ اس کی بات مان کر اسے اپنی جوانی اور خوبصورتی دینے پر راضی ہو گئی ہے۔ تبھی تو آج اس کی ماں نئے سرے سے وہ عمل کرنے میں مصروف تھی، جس کے بعد وہ جوان ہو جاتی۔ لیکن ہمیشہ سے ہی اس نوجوان کو اپنی ماں کی یہ بری عادت زہر لگتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے۔ اس بھولی لڑکی کو تو سوائے روٹی کے اور کسی چیز سے غرض ہی نہ تھا۔ روٹی کھا کر وہ اپنے آپ کو دنیا کی امیر لڑکی سمجھ رہی تھی۔ تبھی تو صحن میں ہر چیز سے بے نیاز کھڑی ہو کر چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے آج اپنی ماں کو کسی عمل سے نہ روکا، کیونکہ اس لڑکی کی خوبصورتی اسے مسحور کیے جا رہی تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی ماں لڑکی کی جوانی چھیننے والی ہے، وہ اسے بڑھیا بنا دے گی، جبکہ خود اس کی طرح جوان دکھنے کے لیے ایک خطرناک شیطانی حربہ آزما رہی تھی۔ وہ اپنی بوڑھی ماں سے بے نیاز ہو کر اس لڑکی کے سامنے آ گیا۔ اس سے کہنے لگا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے نرم لہجے پر زینہ چونک گئی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اسے غصے میں دیکھتی آئی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی، میرا نام زینب ہے، لیکن ابا مجھے پیار سے زینہ کہتے تھے۔ ابا کے ذکر پر اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ پھر وہ نوجوان اسے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر معصومیت سے کہنے لگی، مجھے سب یہی کہتے ہیں، میں یہ بات بچپن سے سنتی آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا منہ لٹکا لیا تھا جیسے اسے اس بات سے خوشی نہ ہوئی ہو۔ پھر وہ اسے خوش کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تم اس گھر سے باہر جانا چاہتی ہو؟ زینہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، نہیں، باہر مجھے کچرے سے روٹی کھانی پڑے گی، میں وہ روٹی نہیں کھانا چاہتی۔ مجھے اس گھر کا کھانا پسند ہے جو بہت لذیذ اور ذائقے دار ہوتا ہے۔ وہ اس کی معصوم بات پر مسکرا دیا۔
اچانک ہی وہ معصوم لڑکی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ دھوئیں سے بھرا ہوا وہ کمرہ ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ اندر وہ بڑھیا موجود تھی۔ وہ خوف سے چلا کر کہنے لگی، کہیں تمہاری ماں مر نہ جائے، وہ دیکھو اس کمرے میں آگ لگی ہے۔ وہ نوجوان لاپرواہی سے کہنے لگا، رہنے دو، میں یہ برسوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، میری ماں ہر بار کسی نوجوان لڑکی کے آنے پر یہی تماشا کرتی ہے۔ وہ لڑکی حیرت سے پوچھنے لگی، کیا مجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی آ چکی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، ہاں، لیکن تم جیسی خوبصورت نہیں، تم ان سب سے الگ ہو۔ تو وہ لڑکیاں کہاں چلی گئیں؟ زینہ حیرت سے اس نوجوان سے کہنے لگی۔ نوجوان غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر پراسرار لہجے میں کہنے لگا، جاننا چاہتی ہو کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اچانک ہی اس نوجوان نے زینہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کے وجود میں تو جیسے کرنٹ دوڑ گیا، تپش دیتا اس کا ہاتھ اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ وہ اسے کھینچتا نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے تالا لگا کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو اندر تو جیسے ایک جہان آباد تھا۔ سنہری رنگ کا ایک دروازہ اس کمرے کے اندر موجود تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، اس دروازے کے پیچھے ایک حسین دنیا تھی۔ کھلکھلاتی مسکراتی کئی لڑکیاں اس خوبصورت گھر میں موجود تھیں۔ زینہ نے اپنی 16 سالہ زندگی میں آج تک اتنا حیرت زدہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے خود سی ہو گئی، پھر کہنے لگی، کیا میں بھی یہاں رہ سکتی ہوں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، نہیں، تمہیں پہلے میری ماں کا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد تم یہاں پر آؤ گی۔ زینہ کو افسوس ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد حیرانی ہوئی، کیونکہ وہاں پر موجود ساری لڑکیاں رونے لگی تھیں۔ وہ نوجوان کے قدموں میں گریں اور کہنے لگیں، ہمیں یہاں سے باہر جانے دو، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ یہ اچانک انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ الجھن کا شکار تھی، پلٹ کر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ان لڑکیوں کا رونا زینہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سارے معاملات نہ سمجھ سکی۔ لڑکیاں اس گھر سے باہر آنا چاہتی تھیں، جبکہ زینہ اس گھر میں جا کر یہاں زندگی پانا چاہتی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ہنستی مسکراتی لڑکیاں اچانک سے رونے لگی تھیں۔ ضرور اس بات کے پیچھے کوئی راز ہوگا، یہی سوچ کر زینہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اچانک ایک لڑکی نے اس کا بازو تھاما، اسے اندر کی طرف کھینچنے لگی۔ وہ پوری طرح گھبرا گئی تھی۔ تبھی نوجوان نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور اس گھر میں موجود لڑکی کو پیچھے کی طرف دھکا دے کر اس گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ زینہ آج بچ گئی تھی، ورنہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید ہو جاتی۔ وہ گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ لڑکیاں یہاں پر کیوں قید کی گئی ہیں۔ اس نوجوان کے تاثرات بہت ڈراؤنے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، انہوں نے میری ماں کی بات نہیں مانی تھی، اسی لیے وہ اس قید خانے میں بند ہے۔ تمہاری ماں کون ہے؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ اچانک 2 قدم چلتا ہوا وہ اس کے قریب آیا، پھر کہنے لگا، جاننا چاہتی ہو؟ جان کر یہاں سے بھاگو گی تو نہیں؟ زینہ نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگا، میری ماں کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ ایک خطرناک جن زادی ہے۔ وہ پہلے ایک جناتی قبیلے کی ملکہ تھی، میں اس کا بیٹا جو وقت سے پہلے ہی جوان ہو گیا۔ آج میری ماں جس حال میں ہے، اس سب کی قصوروار اس قید خانے میں موجود جن زادیاں ہیں۔ زینہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جن زادیاں؟ یہ سب جن زادیاں تھیں کیا؟ یہ لڑکیاں نہیں تھیں میرے جیسی؟ وہ اس کی معصوم بات پر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، نہیں، میں بھی ایک جن زاد ہوں اور میری ماں ایک جن زادی ہے۔ وہ جنات کے قبیلے کی ملکہ تھی۔ اسے یہ تاج پہنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سردار باپ تھا۔ وہ قبیلے کی سب سے حسین جنزادی تھی، لیکن اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک کمزور جنزاد کی بیٹی تھی۔ اس غریب جنزادی کو سردار کے بیٹے نے پسند کر لیا اور اسے اپنی ملکہ بنا کر اپنے محل میں لے آیا۔ یوں قبیلے کی ساری جنزادیوں کے دل پر چھریاں چل گئی تھیں۔ جب بھی قبیلے میں کوئی بڑی تقریب ہوتی، دوسرے قبیلے کے آئے ہوئے سرداروں کے سامنے میری ماں کسی ملکہ کی طرح چلتی ہوئی آتی تو سارے سردار اسے جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ یہ بات جن زادیوں کے دلوں میں چبھتی تھی، کیونکہ وہ حیثیت میں میری ماں سے کئی گنا زیادہ تھیں۔ اب وہ جن زادیاں اس ملکہ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھیں، لیکن سردار کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اچانک ایک دن میرے باپ کی موت ہو گئی، جب میری پیدائش میں صرف 4 دن باقی تھے۔
میں نہیں جانتا کہ وہ اپنی موت مرے تھے یا اس کے پیچھے کسی جنات کا ہاتھ تھا، لیکن ان کی اچانک موت نے پورے قبیلے میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ قبیلے میں کوئی بھی سردار کے ہم پلہ جن زاد موجود نہ تھا۔ یوں ان کا تاج میری ماں کے سر پر رکھا گیا، جو عنقریب ایک بیٹے کو جنم دینے والی تھی، لیکن جن زادی دائی نے دغا کیا اور میری ماں کو ایک خطرناک جڑی بوٹی گھول کر پلا دی، جس کے خطرناک اثرات اس کے جسم میں داخل ہو گئے۔ اب وہ اپنی طاقتیں استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئیں۔ وہ بالکل بیمار ہو کر کسی مردے کی طرح سے بستر پر پڑی تھی۔ سوچنے لگی کہ جیسے ہی یہ بچہ اس کے جسم سے نکل جائے گا تو وہ پہلے کی طرح سے طاقتور ہونے کے لیے عملیات کر کے اپنے آپ کو ملکہ کی طرح طاقتور بنا لے گی، لیکن یہ صرف اس کی خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ دائی ساری جنزادیوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ اب ہم اتنے بڑے محل میں دونوں ماں بیٹا کسی کچرے کی طرح پڑے تھے۔ میری عمر کم تھی، لیکن میری ماں، جسے میرے ماں باپ کی طاقتیں اور مرتبہ حاصل تھا، وہ ان ساری جنزادیوں کی وجہ سے سازش کا شکار ہو کر بستر سے جا لگی۔ ایک دن اچانک ایک خطرناک جنزادی مجھے مارنے کے لیے اس محل میں آئی، تو میری ماں مجھے لے کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ اگر اس رات مجھے نہ بچاتی تو شاید میں آج یوں جوان بن کر تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ اب ہم اپنی جان بچا کر انسانوں کی دنیا میں بھاگ آئے تھے۔ جانتے تھے کہ یہاں ہمیں کوئی پناہ نہ دے گا، لیکن ہم کسی خالی گھر کی تلاش میں تھے۔ پھر یہ گھر دیکھا تو ایسے لگا جیسے ہماری ساری دلی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ ہمیں کوئی ایسا ہی پرانا گھر چاہیے تھا۔ اس گھر کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہمیں بہت عزیز ہیں۔ یہ گھر تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ میں کم عمر تھا، لیکن میری ماں ابھی بھی کمزور نہ پڑی تھی۔ وہ مسلسل عمل کرتی رہتی تھی۔ آخر کار ایک دن اتنی طاقتور ہو گئی کہ ان جنزادیوں سے بدلہ لے سکتی تھی، لیکن جس سے وہ عمل سیکھ رہی تھی۔ اس عامل نے کہا کہ اگر تم ان سے بدلہ لوگی تو تمہاری ساری طاقتیں دوبارہ پھر سے زائل ہو جائیں گی۔ لیکن میری ماں ان جنزادیوں سے نفرت کرتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے انہیں قید خانے میں ڈالنا چاہتی تھی۔ اب وہ اسی تصور میں تھی کہ اس گھر کو اپنا محل بنا لے۔ یہی سوچ کر اس نے اس گھر کے پیچھے ایک قید خانہ بنوایا تھا اور قبیلے کی ساری جنزادیوں کو اس میں پھینکوا دیا، اور اب وہ اپنے آپ کو ایک ملکہ کی طرح تصور کرتی ہے۔ لیکن جنزادیوں سے بدلہ لینے کے بعد اب وہ اپنا دماغ کھو چکی ہیں۔ وہ اپنے آس پاس کسی بھی نوجوان لڑکی کو دیکھتی ہیں تو دوبارہ سے خود کو ملکہ تصور کر کے اس کی جوانی حاصل کرنے کی باتیں کرتی ہیں۔ میں اپنی ماں کی معصوم یادوں کو ذہن سے مٹنے نہیں دینا چاہتا، اسی لیے ہر دوسرے دن اس گھر میں ایک انسانی لڑکی کو لے کر آتا ہوں، کیونکہ جنزادیوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہی میری ماں کو آج اس حال میں پہنچایا ہے کہ وہ خود کو بھی پہچان نہیں سکتی۔ کیا تم میری ماں کی خدمت کر کے اسے ٹھیک کرنا چاہتی ہو؟ وہ جنزاد زینہ کو بڑی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زینہ بہت دہشت زدہ تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک آسیب زدہ گھر میں رہ رہی ہے، جہاں پر ایک جنزاد اور اس کی ماں سالوں سے رہ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ بھلا اس بوڑھی جنزادی کے لیے کر ہی کیا سکتی ہے۔ دل ہی دل میں یہاں سے بھاگنے کے منصوبے بنانے لگی۔ کھانے کے بدلے میں اس نے بہت بڑا سودا کر لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک جال میں پھنسا چکی تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے بہت دور ہو چکی تھی۔ پورا دن زینہ اور وہ بری جنزادی ایک کمرے میں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ان کے دن کی شروعات ہو جاتی تھی۔ زینہ کو پہلے ان دونوں سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن علم ہونے کے بعد اسے ہر پل یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ انسانوں کے گھر میں نہیں بلکہ ایک آسیب زدہ گھر میں رہ رہی ہے۔ پھر اس جنزاد کے ساتھ کوئی آیا تھا۔ زینہ اسے دیکھ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ خوفناک چہرے والا ایک بوڑھا فقیر تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ فقیر کے بھیس میں وہ بھی ایک جنزاد ہے۔ اچانک ہی نوجوان جنزاد اس کے سامنے آیا۔ اسے کہنے لگا کہ بوڑھا فقیر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ اب وہ کیا نیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ جیسے ہی اس جنزاد کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اس نے سر سے پاؤں تک زینہ کو دیکھا۔ پھر کہنے لگا یہ لڑکی ہمارا کام کر سکے گی؟ شکل سے معصوم نظر آتی ہے، ہمیں ایسے کام کے لیے کسی ہوشیار لڑکی کی ضرورت ہے۔ نوجوان جنزاد کہنے لگا نہیں، اس کی خوبصورتی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، تم اسے اس کام کے لیے استعمال کرو گے۔ بوڑھا فقیر کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ وفادار ہے تو ابھی اسے میرے ساتھ بھیج دو۔
बूढ़ा फ़कीर न जाने उसे कहाँ लेकर जाने वाला था। फिर नौजवान जिनजात ज़ैना से कहने लगा, तुम्हें इसके साथ जाना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, नीली आंखें आंसू बहाने लगी, लेकिन नौजवान जिनजात को रहम न आया। वो हर हाल में अपना काम करना चाहता था। अब बूढ़ा फ़कीर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। वो भी एक जिनजात था। वो जानती थी कि वो किसी ऐसी ही जगह पर लेकर जा रहा होगा जहाँ पर या तो पहले से ही जिन्नात मौजूद होंगे। वो उसे लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि एक घना जंगल आ गया। उस जंगल में इतने पुराने पुराने दरख्त थे कि उनकी घनी शाखें ज़मीन को छू रही थीं। ज़मीन पर पड़ता साया माहौल की हैबत नाकी में इजाफा कर रहा था। वो घबरा कर उस फ़कीर से पूछने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जिन्नात के कबीले में। बड़े डरावने अंदाज में वो फ़कीर मुड़कर बोला था। आखिरकार उसके दिल की बात सच साबित हुई। तो वो फ़कीर उसे एक जिन्नात के कबीले में लेकर जाने वाला था, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था वो ये बात नहीं जानती थी। उस बूढ़े फ़कीर ने उसे एक दरख्त के नीचे खड़ा किया और अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर कहने लगा कि आज से मैं तुम्हें चंद ताकतें दे रहा हूँ, जिनको पाने के बाद तुम जहाँ पर जाने वाली हो वहाँ पर रहने वाले जिन्नात से ये कहोगी कि तुम एक जिनजादी हो। कबीले का सरदार एक जिनजाद है। तुम्हें किसी भी तरह मजबूर करके उसे इंसानों की दुनिया में लेकर आना होगा। उसने घबरा कर अपनी आंखें खोली। फिर कहने लगी कि लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं एक जिन्नात के सरदार को इन बातों के लिए कैसे मजबूर कर सकती हूँ? मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ। ज़ैना की आंखों में आंसू थे। वो जिन्नात के कबीले में नहीं जाना चाहती थी, जानती थी कि वहाँ उसकी जान को ख़तरा होगा। बूढ़ा फ़कीर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, क्या तुम हमसे जान छुड़वाना नहीं चाहती? देखो, वो नौजवान जिनजाद इसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम दुनिया में किसी शहज़ादी की तरह ज़िंदगी गुजारोगी। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ज़ैना बड़ी परेशान थी। वो हर बात जान लेना चाहती थी, उस नौजवान जिनजात की खातिर। बूढ़ा फ़कीर उदासी से कहने लगा, वही इस कबीले का सरदार बनने वाला था, लेकिन माँ के पागलपन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो दोबारा से अपने बाप का तख्त हासिल करना चाहता है। ज़ैना ठंडी सांस भरकर रह गई। तो गोया इंसानों की तरह इन जिन्नात को भी बादशाही का लालच होता है। वो उस पुराने दरख्त के नीचे आंखें बंद करके खड़ी हो गई, अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। जानती थी कि वो बुरी तरह से जिन्नात के दरमियान फंस रही है। एक रोटी के लालच ने उसकी अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली थी। थोड़ी ही देर बाद उसके कानों में आवाज़ आई, चलो हमारे साथ। उसने झट से अपनी आंखें खोली और खौफ से कांप कर रह गई। उसके सामने दो द्यो कामत खौफनाक जिन्नात खड़े थे। उनका चेहरा दिखाई ना देता था, लेकिन काली आंखें, काले हाथों पर लंबे लंबे बाल जो उसकी तरफ बढ़े थे। वो बेइख्तियार पीछे हुई और ख़ुद ब खुद उनके साथ चलना शुरू हो गई। क्या ये सब उस नौजवान जिनजात के साथ मिले हुए थे? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। अब वो उसे लेकर न जाने कहाँ जा रहे थे, लेकिन अचानक एक जगह वो रुक गई। ये क्या? यहाँ तो गोया एक दुनिया आबाद थी। छोटे छोटे घर एक तरतीब से बने हुए थे। साथ ही एक बड़ा सा सफ़ेद घर भी था जो रोशनियों से जगमगा रहा था। ये घर सबसे अलग और ख़ूबसूरत था। वो उसकी खूबसूरती में महव हो गई। फिर जिनज़ादा जो उसे यहाँ लेकर आया था, वो कहने लगा कि तुम एक जिनज़ादी हो, ये बात मत भूल जाना। आंखों ही आंखों में वो गोया उसे तनबीह कर रहा था। उसने सर हिला दिया। अचानक ही जिन्नात ने उसके वजूद पर हाथ फेरा। उसके फटे पुराने कपड़े रेशमी लिबास में बदल गए। वो जैसे ही अंदर गई तो अंदर के मंजर को हैरत से देखने लगी, क्योंकि वहाँ तो एक जश्न मनाया जा रहा था। जिनजात ने उसके कान में सरगोशी की, कहने लगा, आज सारे मेहमान इस महल में आए हुए हैं, तुम भी मेहमानों में जाकर खड़ी हो जाओ, आगे हर काम तुम्हें खुद करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया था। ज़ैना ने देखा कि एक तरफ जिनजाद मर्द और औरतें खड़ी थीं, वो भी उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वैसे भी उसका लिबास, हुलिया और ख़ूबसूरत लंबे स्याह बाल उसे खूबसूरत जिनजादी की तरह दिखा रहे थे। अचानक ही ऊपरी जीने से कोई उतरता हुआ दिखाई दिया। इतना खूबसूरत, वो भी एक इंसान। उसका हुलिया बताता था कि वही सरदार है। ज़ैना ने पहली दफ़ा उसे देखा तो उसे अपने दिल की कैफियत बदलती हुई महसूस हुई।
زینہ نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تو اسے اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سردار جنزاد سب سے مل رہا تھا، سب اسے جنم دن کی مبارکباد دے رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ زینہ کے قریب آنے لگا۔ وہ پوری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ تبھی جنزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلام کیا تو اس نے بھی دوسروں کی طرح اسے جنم دن کی مبارکباد دی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ زینہ کو اس کی مسکراہٹ بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت مہربان لگ رہا تھا۔ سب سے ملتا ہوا وہ کسی شہزادے کی مانند سب سے الگ تھا۔ پھر سب جشن منانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کھانا کھل گیا تھا۔ لذیذ کھانے کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی۔ زینہ بھی اپنے کھانے کی پلیٹ لیے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ سارے جن زادے اور جن زادیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کسی بھی جشن میں شریک نہیں ہوئی تھی، اسی لیے یہ سب چیزیں اس کے لیے نئی تھیں، لیکن یہاں آ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جنات کے قبیلے کا ماحول اس قدر شاندار ہوگا۔ آپ یہاں تنہا کیوں کھڑی ہیں؟ اچانک ہی اس کے پیچھے کوئی موجود تھا۔ وہ پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ مہربان سردار مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جنزادی نہیں دیکھی۔ تم کس قبیلے سے آئی ہو؟ زینہ سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک جنگل میں رہتی ہوں، تنہا، کسی قبیلے سے نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، اسی لیے ایک درخت پر رہ کر اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہاں محفل دیکھی تو بس یوں ہی چلی آئی۔ اس کے منہ سے جو کچھ نکل رہا تھا بس وہ بولے جا رہی تھی۔ جنزاد مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، آج سے آپ اسی محل میں رہیں گی۔ آپ بھی ایک جنزادی ہیں، اسی لیے ہمارے قبیلے کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ زینہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ در حقیقت وہ اس مہربان جنزاد کو دل دے بیٹھی تھی۔ اپنے آنے کا مقصد بھول کر وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر رات گئے تک چلنے والا جشن ختم ہو گیا۔ سارے مہمان رخصت ہو کر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس لوٹ گئے، لیکن زینہ یہیں پر موجود تھی۔ تبھی ایک جنزادی آئی اور اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں زینہ کے لیے حسد تھا۔ وہ غصے سے اسے کہنے لگی، تم کہاں سے آئی ہو؟ اس خوفناک جنزادی کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ تبھی گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، سردار نے مجھے اسی محل میں رکنے کا کہا ہے۔ جنزادی نے اسے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی، مجھے تم پر شک ہے۔ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم جنزادی نہیں بلکہ ایک آدم زادی ہو۔ چلو میں تمہیں سردار کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ وہ زینہ کو گھسیٹتی ہوئی سردار کے پاس لے گئی تھی۔ اسے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج اس کے جھوٹ کا پول کھلنے والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے جنزاد اور جنزادیاں اس کے یہاں آنے کا مقصد جان جائیں گے۔ اچانک ہی ایک جنزادہ اس کے سامنے آیا۔ یہ وہی تھا جو اسے اس محل میں لے کر ساتھ آیا تھا۔ اس نے اس جنزادی کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا کہ سردار کی خاص جنزادی ہے یہ، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ جنزادی اس سے الجھ پڑی، کہنے لگی، لیکن مجھے اس پر شک ہے، یہ ایک لڑکی ہے اور ہمیں جھوٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جنزادی ہے۔ لیکن جنات نے اسے واپس جانے کا کہہ دیا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو دیکھ لیتا ہوں، تمہیں ملکہ نے اپنی خوابگاہ میں بلایا ہے۔ وہ جنزادی غصے سے سر جھٹکتی وہاں سے واپس چلی گئی، لیکن وہ جنزاد غصے سے زینہ کو کہنے لگا، تم جلدی سے جلدی اپنا کام شروع کرو، ابھی اسی وقت سردار کی خوابگاہ میں جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو تاکہ جلد ہی وہ تمہارے دھوکے میں آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ زینہ بہت پریشان تھی، جانتی تھی کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ جنات اور اس کی پاگل ماں جنزادی اس محل پر راج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زینہ کو بطور مہرہ استعمال کیا تھا۔ گھبراتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ کر سردار کی خوابگاہ میں جانے لگی۔ اس نے جیسے ہی خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ سردار ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے زینہ کو دیکھ کر اندر آنے کا کہا۔ وہ ہمیشہ سے ہی مہربان مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرتا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ وہ نرم لہجے میں زینہ سے پوچھنے لگا۔ آج تک کبھی اس نے کسی کا مہربان لہجہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے سردار سے کہنے لگی، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں ایک جوان جنزاد ہوں اور طاقتور بھی ہوں۔
مجھے کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برابر والے کمرے میں میری بوڑھی ماں ہے، تم ان کے پاس چلی جاؤ، پوری رات ان کی خدمت کرنا، وہ تم سے خوش ہو جائیں گی۔ سردار نے اسے اپنی ماں کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر اس کی ماں کے پاس چلی آئی۔ وہ اس سے بھی زیادہ مہربان طبیعت کی تھی۔ پوری رات زینہ سے میٹھے میٹھے لہجے میں باتیں کرتی رہی، بتاتی رہی کہ کیسے اس کا بیٹا ایک غریب جنات تھا، لیکن اپنی محنت اور کوشش سے آج وہ اس محل کا سردار ہے۔ زینہ اس کی باتیں سنتے سنتے ملکہ کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ اچانک ہی کسی کے تیز چیخنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھبراتے ہوئے اٹھی۔ یہ تو وہی جن زادی تھی جو اسے آگ بگولا ہو کر گھور رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ملکہ کے کمرے میں سونے کی؟ چلو، میں تمہیں اس محل سے دھکے دے کر نکالوں گی۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے نفرت محسوس کر رہی تھی، شاید اس کی خوبصورتی اور نیلی آنکھوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ جن زادی اس جیسی نہیں دکھتی تھی۔ وہ سب سے الگ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ تبھی ملکہ اندر آئی۔ اس نے جن زادی کو غصے سے کہا، تم اس معصوم جن زادی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ سردار نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بے سہارا ہے۔ وہ جن زادی نفرت سے زینہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب ڈھونگ کر رہی ہے ملکہ عالیہ، مجھے اس پر شک ہے، یہ جن زادی نہیں بلکہ یہ ایک آدم زادی ہے۔ ملکہ بری طرح چونک گئی۔ وہ غور سے زینہ کو دیکھنے لگی۔ زینہ کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ اچانک ہی کسی نے تیز تیز خوابگاہ کا دروازہ بجایا۔ پھر وہی جن زاد اندر آیا جو ہر موقع پر زینہ کو بچانے پہنچ جاتا تھا۔ اس بار بھی اس نے ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کروا دی۔ ملکہ سے کہنے لگا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، سردار نے ابھی اور اسی وقت آپ کو نیچے بلایا ہے۔ پھر جن زادی کو کہنے لگا کہ سردار نے تمہیں بھی نیچے بلایا ہے۔ وہ جن زادی پاؤں پٹختی غصے سے نیچے چلی گئی۔ موقع دیکھ کر جن زاد زینہ کے پاس آیا، غصے سے کہنے لگا، تم اتنی نادان کیسے ہو سکتی ہو؟ ملکہ کی خوابگاہ میں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھنا، اگر اپنی دنیا کی زندگی بدلنی ہے تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ کسی بھی طرح سے کر کے سردار کو اپنے ساتھ انسانوں کی دنیا میں لے کر جاؤ۔ وہاں پر میں نے اور اس نوجوان جن زاد نے سارے معاملات طے کر رکھے ہیں۔ جیسے ہی یہ انسانوں کی دنیا میں جائے گا، بوڑھے فقیر نے اسے اپنے پاس قید کر لینا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے، اس نے پہلے سے ہی عمل تیار کر رکھا ہے۔ پھر دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ سردار نے اس معصوم لڑکی کو دیکھا، پھر کہنے لگا، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ ہمیشہ سے ہی میٹھی مسکراہٹ لیے اس کا استقبال کرتا تھا۔ زینہ کے ہاتھوں میں پسینے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے سے کہنے لگی، میں آپ کو اپنے ساتھ کہیں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ جنزاد حیران ہوا، پھر کہنے لگا، کہاں پر؟ کیا تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو؟ وہ نظریں نیچے کر کے کہنے لگی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک شیطان میرے پیچھے پڑا ہے۔ جب بھی اس محل سے باہر جاتی ہوں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کی دھمکی دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس کا ٹھکانہ دکھانا چاہتی ہوں۔ جنزاد مسکرایا، پھر کہنے لگا، لیکن ہمارے قبیلے کے سارے جنات بہت نیک ہیں، وہ کبھی کسی آدم زادی کو نہیں ستاتے۔ اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا، حیرت سے سردار کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ تم ایک آدم زادی ہو، کیا میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ وہ سمجھ گئی کہ آج وہ مرنے والی ہے۔ بالآخر سردار اس کی حقیقت جان گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، پہلے دن ہی تمہاری نیلی آنکھوں کو دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ تم جن زادی نہیں بلکہ ایک لڑکی ہو، اور تم انسانوں کی دنیا سے آئی ہو۔ تمہارا یہاں آنے کا مقصد تو مجھے معلوم نہیں، لیکن تمہارے چہرے کی پریشانی بتا رہی ہے کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر زینہ زار و قطار رونے لگی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اس سردار سے کیا کہے۔ ایک طرف وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی اور دوسری طرف بہت سے جن زاد اس کے پیچھے پڑے تھے۔ پھر سردار نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے دشمنوں نے نئی چال چلی ہے، اس کو اس تخت سے ہٹانے کے لیے اس لڑکی کو ڈھال بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جن زاد کہنے لگا کہ کیا تم واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہو؟ زینہ نے روتے ہوئے سر ہلا دیا، پھر بے بسی سے سردار کو کہنے لگی، لیکن وہ نوجوان جن زاد مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ سردار نے اسے سمجھایا، کہنے لگا، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اتنا طاقتور ہوتا تو خود مجھ سے بدلہ لینے یہاں آ سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی وہ مجھ سے طاقت میں بہت پیچھے ہے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے سردار سے کہنے لگی، لیکن وہ یہ سب آپ سے کیوں چھیننا چاہتا ہے؟ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ کیونکہ آج سے کئی سالوں پہلے میرے سردار باپ اور اس کے باپ کی گہری دوستی تھی۔
دونوں کی سالوں کی دوستی بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک ساتھ شادیاں کی اور ایک ساتھ ہی ہم دونوں ان کی زندگی میں آئے۔ لیکن حادثے میں اس کا باپ مر گیا تو اس کی ماں کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا گیا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر اپنے محل سے دور چلا گیا، لیکن میرے نصیب میں اپنے قبیلے کی بادشاہی لکھی تھی، اسی لیے اپنے باپ کے مرنے کے بعد میں یہاں کا سردار بن گیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ دوست نما دشمن میرے اس مرتبے سے حسد کرتا ہے، تبھی تو وہ مجھے ہٹا کر خود سردار بننا چاہتا ہے۔ اس کا یہ سپنا پورا نہ ہو سکا کیونکہ وہ سالوں سے انسانوں کی دنیا میں رہ رہا ہے۔ وہ ہم جیسے جنات کی طرح طاقتور نہیں ہے۔ وہ مجھے انسانوں کی دنیا میں اس لیے بھیجنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کی طرح کمزور پڑ جاؤں اور پھر وہ آسانی سے اس محل کے تخت و شاہی کو سنبھال لے۔ لیکن تم ایک بہت ہی پیاری اور معصوم لڑکی ہو، میں اپنے جن زادوں سے کہہ کر تمہیں تمہاری دنیا میں بھجوا دوں گا، ساتھ ہی تمہاری حفاظت کے لیے 2 جن زاد بھی اس گھر میں تعینات کر دوں گا۔ وہ جن زاد تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہیں اس بات کرنے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلد ہی اس بات کا پتہ لگا لوں گا کہ وہ دشمن نما جنات کون ہے جو یہ سب کروا رہا ہے۔ پہلی بار زینہ نے اسے غصے میں دیکھا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ مہربان مسکراہٹ لیے بات کیا کرتا تھا۔ اگلے ہی دن پورے محل کے جن زاد اور جن زادیاں جمع ہو گئے تھے۔ سب حیران تھے کہ سردار نے انہیں کیوں اکٹھا کیا ہے۔ پھر سردار نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ انسانوں کی دنیا سے آئی ہوئی ایک بہت پیاری مہمان ہے، میں اسے بہت عزت سے یہاں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے سارے جن زاد اور جن زادیاں اسے تحفے تحائف دے کر رخصت کریں۔ پھر زینہ حیران رہ گئی جب باری باری ایک ایک کر کے جنات اور جن زادیاں اس کے پاس آتے رہے اور اسے کوئی سونے کی انگوٹھی دے رہا تھا تو کوئی جن زادی اپنے سونے کا کنگن اتار کر اسے پہنا رہی تھی۔ زینہ کے پاس موجود تھیلا زیورات سے بھر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کے سارے جنات اس قدر مہربان ہوں گے۔ وہ جتنا شکریہ ادا کرتی کم تھا۔ پھر آخرکار 2 جنات اسے اس کی دنیا میں چھوڑنے جا رہے تھے۔ زینہ نے پلٹ کر سردار کو دیکھا جو آج بھی مہربان مسکراہٹ لیے اسے رخصت کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ اپنے دل کی بات سردار کو بتائے یا نہیں کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن پھر اپنے دل پر اس کی محبت کا بوجھ لیے وہ اس محل سے رخصت ہو گئی۔ آج وہ ایک بہت بڑے سے بنگلے کی مالک ہے۔ کچرا چن کر کھانے والی زینہ آج اپنے بنگلے پر ڈھیروں لوگوں کو مفت کھانا کھلاتی ہے۔ سب لوگ اسے رانی بیگم کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے۔ اس نے اپنی زندگی یوں ہی گزار لی اور شادی نہ کی کیونکہ آج بھی وہ اس سردار سے محبت کرتی ہے۔ تو آپ ہی بتائیں قارئین، زینہ کو سردار سے اظہار محبت کرنا چاہیے تھا یا نہیں، یا اپنے عشق کی کسک لیے اسے ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے تھی؟ اگر کہانی اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔